السلام علیکم. ایک رشتہ ہوتا ہے نا مدر کا، اور ایک ہوتا ہے مدر ان لا کا. اگر ہم یہ ان لا کا لفظ ہٹا دیں اور ساس کو اپنی ماں، اور اس طرح سارے رشتوں کو، سسٹر ان لا، بردر ان لا، سب کو اگر ہم ان لا ہٹا دیں اور ان کو واقعی دل سے اپنی بہن، اپنا بھائی، اپنی ماں، اپنا باپ یہ جگہ دیں، لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں، آپ کو لوگ اکوموڈیٹ کریں گے. اور جس طرح اخلاق کی بات ہوئی، اسمائلنگ فیس کی بات ہوئی، تو یہ اخلاق ہے جو سب کچھ جیت لیتا ہے اور پھر آپ ونر ہو جاتے ہیں. تو میری بہت دعائیں ہیں آپ سب کے لیے بھی جو اب اس میدان میں چھلانگ مارنے والے ہیں ان فیوچر میں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. بہت کام کی بات کی ہے کہ ان لا ہٹا دے. عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام میں سسرال والوں کے کیا حقوق ہیں، یہ سوال کیا جاتا ہے. ابھی تک جتنا بھی قرآن پاک کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ میں نے کیا ہے، اس میں ایز سچ کوئی الگ چیپٹر سسرال کے نام سے نہیں ہے. میں نے اس پر بہت غور کیا، بہت کوشش کی کہ مجھے کچھ بھی ایز اے ٹیکسٹ کچھ مل جائے. اتنی سی بات ضرور ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسانی رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے نسب اور سحر کے رشتے کا ذکر کرتے ہیں. سحر سسرال کو کہتے ہیں، اور دونوں کو ایک ہی جگہ پر مینشن کیا گیا ہے. پھر کیا ہے؟ کیا اسلام نے ان رشتوں کو اگنور کیا ہے؟ کیا ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا یہ رشتے بیکار ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ستیلے والوں کا سلوک کیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں. بات یہ ہے کہ اس پر جتنا بھی میں نے غور کیا تو مجھے جواب یہی ملا کہ یہ رشتے کوئی الگ رشتے نہیں ہیں. اپنی ماں اور شوہر کی ماں کا درجہ ایک ہی ہے، عزت کا، احترام کا، حسن سلوک کا، جیسے رضائی ماں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ تو فوت ہو گئی تھی، لیکن دودھ جنہوں نے پلایا تھا ان کے لیے بھی آپ کا احترام اور محبت اتنی ہی تھی، حالانکہ صرف انہوں نے دودھ پلایا تھا. اور اسلام کی روح سے الگ اگر ساس کے حقوق کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ماں کے ضمن میں آتی ہے. آپ دیکھیں کہ شوہر کی شکل میں ساس کتنا بڑا تحفہ آپ کو دیتی ہے کہ جس ہستی میں آپ کو سکون ملتا ہے، جس کی طرف سے آپ کی ساری ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے. ماں بیچاری کیا کرتی ہے؟ جنم دیتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، تربیت دیتی ہے، ہوم ورک کراتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، ایک کے بعد ایک امتحان پاس کراتی ہے، اور پھر جاب کا موقع آتا ہے اس کے لیے دن رات دعائیں اور خواہشیں اور تمنائیں کرتی ہے. پھر بچے باہر دور چلے جاتے ہیں نوکریوں کے لیے، مائیں ان کی جدائیاں کاٹتی ہیں. کوئی بھی ماں جو ماں ہے اس کے دل میں ماں کا دل دھڑکتا ہے. اس کو پتا ہے کہ ماں کا دل اپنے بچے کے لیے کس قدر تڑپتا ہے، اس کی ملاقات کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے شوق میں. اور جب شادی ہو جائے اس کے ساتھ ایک لڑکی کی اور وہ اتنی پوزیسو ہو جائے کہ اب یہ پلا پلایا جوان صرف میرا ہے اور اس میں کسی اور کا حصہ نہیں، اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا اور اس سے بڑھ کر کیا زیادتی ہوگی جو زمین پر ہوگی کہ ماں کو اس کے حقوق سے پوری طرح محروم کر دیا جائے اور اس کا مذاق اڑایا جائے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جائے. نہیں، اگرچہ کوئی بات ناپسند بھی ہو تو بھی اسے ہمیشہ دیکھیں کہ کیا آپ کو اپنی امی کی کوئی بات ایسی نہیں گزری تھی کہ جو پسند نہ آئی ہو. اپنی ماں کے ساتھ بھی تو ایسے ہو ہی جاتا ہے. کیا اپنی بہنوں کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ نہیں آیا؟ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں بہنیں بہنوں کے بال تک کھینچ لیتی ہیں، لڑتے جھگڑتے، مار کٹائی تک نوبت آ جاتی، اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. تو اگر نند نے کوئی بات کہہ دی تو کیا ہو گیا؟ کیا قیامت آ گئی؟ اگر دیور نے کوئی بات کہہ دی تو کیا قیامت آئی؟ کیا بھائی نے کبھی کچھ نہیں کہا؟ لیکن اصل بات یہ ہے، اصل مشکل یہ ہے کہ ہم ان رشتوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے. سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم انہیں ایکسپٹ نہیں کرتے. تو دین پڑھنے کے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی آنی چاہیے، یہ جو میں نے اپنے اندر لانے کی کوشش کی، وہ یہ کہ ان رشتوں کو ایکسپٹ کیا ہے اور ان کا احترام، اور ان کی بات بھی اسی طرح برداشت کر لی جائے چاہے بری ہی لگے کوئی. جس طرح اپنے بہت سے عزیزوں کی بات بری لگنے کے باوجود ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں اور برداشت کر جاتے ہیں.